بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ اعمال اور اس کی اہمیت کا ذکر کرتے ہیں۔ اتنا عرض کر دوں کہ اس شہزادے کی ولادت کے جشن کی مناسبت سے آپ یہاں تشریف فرمائیں کہ حضرت میر انیس علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ آفاق میں وہ ثانی سلطان عرب تھا، آفاق میں وہ ثانی سلطان عرب تھا، ایک مہر نبوت ہی نہ تھی اور تو سب تھا۔ تو وہ کہ جو بہو بنص حدیث امام حسین علیہ السلام ہم شکل پیغمبر ہیں۔ دو تین باتیں مجھے عرض کرنی ہے یہاں پر۔ علی اکبر فقط خلق میں نہیں ہے پیغمبر کی طرح، خلق میں بھی ہے۔ تو خلق پر تو بات ہوتی ہے، خلق پر بات نہیں ہوتی۔ یقیناً ان کا چہرہ ہم شکل رسول ہے، لیکن وہ خلق یعنی اخلاق میں بھی بنص حدیث امام حسین علیہ السلام ہم شبیہ پیغمبر ہیں۔ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگار تو اس قوم کے ظلم و ستم پر گواہ رہنا کہ وہ جا رہا ہے کہ خلقن و خلقن و منطقن برسولک، جو خلق میں تیرے نبی کی طرح ہیں، خلق میں تیرے نبی کی طرح ہیں، منطق یعنی گفتار میں تیرے نبی کی طرح۔ یہ تین گواہیاں ہیں سرکار امام حسین علیہ السلام کی جانب سے اپنے فرزند کے لیے۔ مل کے صلوات بھیجیں نام شہزادہ علی اکبر علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر امام حسین یہ فرمائے کہ علی اکبر اخلاق میں میرے جد نانا رسول اللہ کی طرح ہے، تو حضور کے اخلاق کی سند قرآن میں موجود ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے عظیم ترین رتبے پر فائز ہیں، اور علی اکبر ہم شبیہ اخلاق پیغمبر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی اکبر اخلاق کے عظیم ترین رتبے پر فائز، تو فقط چہرہ رسول اللہ کی طرح نہیں ہے، خلق بھی ہے لیکن خلق بھی اور گفتار بھی ہے۔ تو شہزادہ علی اکبر سے کیا کچھ آج کے جوانوں کو درس مل رہا ہے، کیا سیکھا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو باپ کا ادب سیکھو علی اکبر سے۔ ابھی میں کچھ احادیث کو پیش کروں گا آپ کی خدمت میں کہ جو جوان سے متعلق ہے، اس میں باپ کا کیسے ادب سکھلایا گیا کہ ایک جوان کو باپ کا ادب کیسے کرنا چاہیے۔ کرم نوازی سیکھو شہزادہ علی اکبر سے۔ اچھا، میں آپ کے سامنے ایک جملہ عرض کر دوں کہ ہم شکل پیغمبر تو ہیں ہی، وہ تو سارا زمانہ جانتا ہے، لیکن آج جس شہزادے کا جشن ہے وہ در حقیقت ہم شبیہ پنجتن ہے، شبیہ پنجتن کا جشن ہے آج، جس کا تعلق پنجتن کی ایک ایک فرد سے۔ سرکار ختمی مرتبت کا چہرہ بھی ہو بہو علی اکبر کا چہرہ ان کی طرح ہے، اخلاق بھی ان کی طرح ہے، گفتار اور رفتار بھی ان کی طرح۔ ہم نام علی ابن ابی طالب ہے یا نہیں؟ آپ میرے ساتھ ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا، جب امام علی زین العابدین علیہ السلام نے دربار یزید میں کہا، یزید نے پوچھا کہ یہ کون مرد بچا ہے؟ جواب دیا نا علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، میں حسین کا بیٹا علی، وہ حسین کے جو علی کے بیٹے تھے، وہ علی جو ابو طالب کا بیٹا۔ سبحان اللہ۔ اس پورے شجرے کو جب بیان کیا تو یزید ملعون تک خبر تو پہنچی بھی تھی کہ حسین کا ایک بیٹا کربلا میں مارا گیا جس کا نام علی تھا۔ آج ہم پہچان میں علی اکبر بار بار کہتے ہیں علی اکبر، ورنہ اس وقت تو فقط علی مخاطب کیا جاتا، اور اگر کہیں پہچان کروانی ہو تو علی اکبر کہتے۔ تو کہ وہ علی تو کربلا میں حسین کا بیٹا تو مار دیا گیا، علی کہ میں بھی علی ہوں، امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا۔ اچھا، بڑی تعجب کی بات ہے نا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنہیں ایک سے زیادہ اولادیں عطا کی ہیں، دو بیٹے ہیں یا دو بیٹی ہیں، آپ دونوں کا بالکل سیم نام تو نہیں رکھیں گے؟ تو حیرت سے سوال کیا کہ حسین کے دو بیٹے اور وہ جو شہید ہو گیا اس کا نام بھی علی، یعنی وہ جو مار دیا اس کا نام بھی علی اور تم بھی علی، یہ بالکل ایک ہی جیسا نام۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ میرے بابا کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ مجھے 100 بیٹے عطا کرے گا سب کا نام علی رکھوں گا، 100 بیٹیاں عطا کرے گا سب کا نام فاطمہ رکھوں گا۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا ہے کہ تم کسی یونیک نئے نئے ناموں کی طرف نہ جاؤ، بلکہ اگر اللہ تمہیں بیٹا عطا کرتا ہے تو مولا کے نام پہ نام رکھو، اہل بیت کے نام پہ نام رکھو، بیٹی عطا کرتا ہے شہزادی کے نام پہ نام رکھو۔ اور اگر ہم نے اس حدیث پر، اس فرمان پر عمل کر لیا ہوتا تو جہاں کہیں آج شیعہ ہوتا تو وہاں ہر جگہ علی 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 ہی پکارا جا رہا ہوتا، خود بخود۔ نام علی کو اس انداز سے زندہ رکھا امام حسین علیہ السلام نے اور اہل بیت۔ تو علی اکبر ہم شکل پیغمبر ہیں، ہم نام علی ابن ابی طالب ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کا کرم پہنچائے علی اکبر تک، کیوں؟ دسترخوان امام حسن علیہ السلام معروف ہے، علی اکبر علیہ السلام کا دسترخوان تاریخ میں جا کے دیکھیے۔ عربوں میں سنت تھی کہ وہ اپنے گھر پہ چراغ روشن کرتے تھے، اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ جو دور سے چراغ کو دیکھے تو یعنی میرے یہاں دسترخوان آمادہ ہے، جو آنا چاہتا ہے وہ آئے۔ تو علماء نے تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی شب ایسی نہیں گزرتی تھی کہ جہاں شہزادہ علی اکبر علیہ السلام اپنے گھر پر اس انداز سے سب سے بڑا چراغ نہ روشن کریں کہ جو دور سے گزرنے والا مسافر ہوتا تھا اسے بھی نظر آ جاتا تھا کہ یہاں علی اکبر کا دسترخوان بچھا ہوا ہے۔ اتنے مہمان نواز تھے علی اکبر۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ کرم نوازی سیکھو حسین کے فرزند علی اکبر سے، مہمان نوازی سیکھو شہزادہ علی اکبر سے۔ تو دسترخوان امام حسن علیہ السلام کی سنت پہنچی ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ تمام پنجتن سے تعلق ہے شہزادہ علی اکبر کا، اور دل بند حسین ابن علی تو ہیں ہی علی اکبر۔ جناب سیدہ سے تعلق اگر آپ قبول فرما سکیں، 18 سال سن ہے بی بی دو عالم کا، 18 برس سن ہے حسین کے علی اکبر کا۔ میں آج آپ کی خدمت میں جو سرکار ختمی مرتبت نے اور مولا علی نے فرمایا کچھ احادیث پیش کرنا چاہتا ہوں جوانوں سے متعلق، شہزادہ علی اکبر کا صدقہ۔ اچھا، میں احادیث کو جب یقین فرمائیے گا، میں نوٹ کر رہا تھا اپنے پاس، کیونکہ
بے شمار احادیث کا ذخیرہ ہے جو کچھ جوانوں کے لیے ارشاد فرمایا، تو وہ کہ جو آج آپ اچھی طرح سے ریلیٹ کر سکیں، وقت بھی محدود ہوتا ہے، تو لہٰذا میں لکھتا چلا گیا کہ میں کون سی احادیث کو پیش کروں، اور یہ شہزادہ علی اکبر ہی کا صدقہ ہے۔ جب ساری احادیث میں نے لکھ دی تو اس کے بعد میں نے کاؤنٹ کرنا شروع کیا کہ کتنی احادیثیں بنی ہیں۔ یقین جانے وہ 18 بنی تھے، خود بخود 18 بنی تھی، یعنی ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ مجھے 18 پیش کرنی ہے، یہ انہوں نے یہ صدقہ عطا فرمایا کہ 18 ہی بنی وہ، تو بڑا ایک اچھا عدد سامنے آیا۔ میرے دل میں یہ حسرت تھی شروع میں، جب میں گننے لگا تو میں نے کہا شاید یہ 12 ہوں یا 14 ہوں، لیکن انہوں نے آج کے جشن کے متعلق 18 حدیثوں کو عطا فرمایا۔ تو عرض یہ کرنے لگا ہوں، نبی مکرم نے فرمایا کہ پہلے تو اس جوان کی جو اہمیت کو سمجھے آپ، فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں خاص جوانوں کے بارے میں۔ کیوں؟ وجہ ہے اس کی، فَإِنَّهُمْ أَرَقُّ أَفْئِدَةٍ، جوان کا دل زیادہ رقت والا ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے۔ اگر آپ اسے کوئی بات کیجئے وہ جلدی اس نرم دل ہونے کی وجہ سے نصیحت کو قبول کرتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں خاص تمہیں جوانوں کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں کہ ان کی ابتدا میں ایسی تربیت کرو کہ وہ جو اس کا دل جب تک رقیق ہے، نرم ہے، اس تک اپنی بات پہنچا دو۔ مولا کائنات نے کہا ہے کہ اس سے پہلے کہ تمہارے بچوں کے دل کے صفحے پر غیر کچھ تحریر کریں، تم تحریر کر دو۔ یا امیر المومنین نے نام امیر المومنین ایک مل کے صلوات بیتے ہیں حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ بالخصوص جوان کا دل رقیق ہوتا ہے کسی کی مدد کرنے کے بارے میں۔ جب کوئی ایسا سینیریو سامنے آ جائے کہ آپ نے کہیں مدد کرنی، تو ہو سکتا ہے کہ جو کچھ مسن ہو، اب بہرحال میں ان کے اپنے ایسے فضائل ہیں اور ان کے لیے اپنی زندگی کا تجربہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے ماں باپ کا دل اتنا زیادہ نرم نہ ہو کہ فوراً اس مستحق کی مدد کی جائے۔ آپ معمولاً دیکھیں گے کہ جو آپ کے فرزند ہیں اس کا دل یہ چاہ رہا ہوگا کہ اس مستحق تک مدد پہنچے۔ یہ ہم نے اپنی ذاتی زندگی کے تجربے میں دیکھا ہے۔ اس کی وجہ ایک شاید یہ بھی ہوتی ہے کہ ماں باپ بہت سے ایسے کیسز کو دیکھ چکے ہوتے ہیں کہ جو بعد میں انہیں لگتا ہے کہ مستحق نہیں تھا، لیکن اس کا دل جو جوان ہوتا ہے نا بڑا سادہ ہوتا ہے، وہ جیسے سامنے کسی دیکھتا ہے کسی کی مدد کے لیے اس کا دل زیادہ آمادہ ہوتا ہے۔ تو حضور نے کہا کہ جوانوں کے معاملے میں خاص توجہ دو، اس کا دل زیادہ رقیق۔ اب یہ دل سخت جو ہے نا ہم خود بناتے ہیں، اب اپنی حرکتوں سے معاشرہ بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو صحیح اور سالم بھیجا ہے، صحیح فطرت پہ بھیجا۔ اور جوانوں سے بھی عرض کرنا چاہوں گا، اچھا حدیث بھی جب لکھتا گیا تو عجب ترتیب آئی کہ ایک حدیث آ رہی تھی سرکار ختم مرتبت کی، پھر ایک حدیث مولا علی کی، پھر سرکار ختم مرتبت کی، پھر مولا علی کی، پھر سرکار ختم مرتبت پھر مولا علی کی۔ تو یہ آپ خود بخود سمجھتے جائیے گا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، دوسری حدیث پڑھتا ہوں، کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان۔ بہت اہم زمانہ ہوتا ہے اور بہت جلدی گزر بھی جاتا ہے، انسان کو احساس نہیں ہو پاتا۔ اور چونکہ تقریباً یہ جو 10 سے 12 سال کا وہ عرصہ ہے کہ جو آپ کی پوری زندگی پر محیط ہے، ہیلتھ وائز بھی، انٹلیکچولی بھی، عبادت کے اعتبار سے۔ وہ جو اس وقت آپ کی عادت ہے، اچھی عادت، 15 شعبان کی آپ کی عادت جوانی میں ہے، وہ انشاءاللہ فار ایور رہے گی۔ اگر اس وقت اس روٹین میں آپ نہ آ پائے تو نہیں آ پائیں، پھر اس کے بعد میں بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور ہیلتھ وائز بھی ایک جگہ میں نے پڑھا تھا، بالکل صحیح ہے یہ، کہ جو کچھ آپ کی زندگی میں مثال کے طور پر 50s اینڈ 60s اینڈ 70s میں ہوگا، جو آپ کی باڈی پر جو اثرات ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں 50s اینڈ 60s اینڈ 70s میں جو کچھ ہم گزرتے ہیں، وہ در حقیقت وہ عادتیں ہوتی ہیں جو ہم نے 20s اینڈ 30s اینڈ 40s میں اپنائی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اگر ہیلتھ وائز اس وقت آپ اپنے آپ کو مینٹین رکھ لیں، جو کہ اسلام نے بھی حکم دیا ہے، وہاں پر ایکسرسائز بھی ہے، تیر اندازی کا بھی خاص حوالے سے حکم دیا گیا، خاص طور پر سوئمنگ کا تو ذکر موجود ہے جوانوں کے لیے حدیث میں۔ تو اگر آپ نے اس کو مینٹین کر لیا، تو اگر آپ 20s اینڈ 30s اینڈ 40s میں اپنے آپ کو مینٹین کر پائیں، بالخصوص فاسٹ فوڈ سے اپنے آپ کو دور، جتنا دور، شاید اس وقت پورا دور رکھنا تو ممکن نہیں ہے، اور جتنا آپ سافٹ ڈرنک سے اپنے آپ کو جتنا بچا سکیں وہ بچا سکیں، ان چیزوں سے جتنا آپ اپنے آپ کو بچا لیں گے تو 20s اینڈ 30s اینڈ 40s کی اچھی عادتیں آپ کو 50s اینڈ 60s اینڈ 70s میں کام آئیں۔ ایک تیسری حدیث جو اس کے بعد ایک موضوع چلے گا اس پر، سرکار ختم مرتبت نے فرمایا کہ وہ جوان کے جسم میں غرور نہ ہو اور ہوس حرام کی طرف نہ ہو، خدا اس جوان کی طرف تعجب سے نگاہ کرتا ہے۔ اب یہ خدا کے لیے یہ لفظ اس کی صفت سے متعلق ہے، نہ کہ اس کی ذات سے، یہ بات واضح ہے، لیکن یہ واقعاً اتنی بڑی ایک سعادت ہے ایک جوان کے لیے کہ اگر وہ غرور سے دور ہے اور حرام کی ہوس سے دور ہے، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر تحسین کرتے ہوئے نگاہ تعجب کرتا ہے۔ اسی سے متصل ایک اور حدیث سناتا ہوں، سرکار ختم مرتبت ہی نے فرمایا کہ وہ جوان جو خدا کے سامنے ذلت و انکساری کے ساتھ اپنی پیشانی جھکا دے، وہی جوانی میں ایک غرور ہوتا ہے، لیکن اگر وہ خدا کے سامنے احساس کرتے ہوئے ذلت و انکساری سے اپنی پیشانی جھکا دے، تو خدا ملائکہ کی محفل میں اس جوان پر فخر و مباحات کر رہا ہوتا ہے کہ یہ دیکھو میرا بندہ کیا ہے، کہ جس نے جوانی میں میرے سامنے سر کو جھکایا ہوا ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ سبحان اللہ، شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی جوانی کا صدقہ ایک اور مل کے صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ حدیث سن لیجئے گا، میں اور ترتیب بار پڑھتا جاتا ہوں، اسی موضوعی کی حدیث ہے۔ اب
سرکار ختم مرتبت نے فرمایا خدا اس جوان کو پسند کرتا ہے کہ جو اپنی جوانی اطاعت خداوندی میں گزارتا ہے. بڑی بات ہے, سبحان اللہ. بلکہ حدیث کا جو لفظ ہے وہ صحیح ترجمہ کروں تو زیادہ بہتر ہے. خدا اس جوان کو پسند کرتا ہے جو اپنی جوانی کو اطاعت خداوندی میں فنا کر. حدیث یہ ہے اصل میں, فنا کر دے. جو اہل بیت کی شان تھی کہ اپنے آپ کو اطاعت خداوندی میں فنا کر دیا. یہ ظاہر ہے فزیکل اور لٹرل تو نہیں ہے, لیکن میٹافوریکل ہے نا, کہ علی ابن ابی طالب کی اطاعت ایسی ہے کہ علی کے ہاتھ ید اللہ ہے, آنکھیں عین اللہ ہے, زبان لسان اللہ ہے. تو خدا اس جوان کو پسند کرتا ہے کہ جو اپنی جوانی کو اطاعت خداوندی میں فنا کر دے, ختم کر دے. تو یوتھ کے حوالے سے آج کی گفتگو ہے, جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے, اور اس میں ساتھ میں میسج ہوگا آگے انشاءاللہ یوتھ کے لیے بھی اور کچھ بزرگوں کے لیے یوتھ کے بارے میں میسج. ایک اور حدیث عرض کرتا ہوں, سرکار ختمی مرتبہ ہی کا کلام, جو جوانی میں خدا کی بہترین عبادت کر لے. کیا بات ہے. اس حدیث کو جب میں نے پہلی مرتبہ پڑھا تھا تو واقعا میں خود جھوم گیا تھا, وجد میں آ گیا تھا. حضور نے فرمایا کہ جو جوانی میں اللہ کا اطاعت گزار بن جائے تو اللہ پھر اس کے لیے بڑھاپے تک انتظار نہیں کرتا, اسے جوانی ہی میں اپنی حکمت عطا کر دیتا ہے. بات واضح ہو رہی ہے. مل کے اور صلوات بھیجیں نام ختمی مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کی ساری گفتگو دو شہزادوں کا صدقہ ہے. حسن کے نوجوان حضرت قاسم ابن حسن امیر قاسم اور حسین کے جوان شہزادہ علی اکبر کا صدقہ. تو آج کی گفتگو اس سے متعلق ہے. معمولاً آپ کو یار جو میچور ہو جاتے ہیں ان سے وزڈم کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں, لیکن حضور نے فرمایا ہے کہ جو جوان اپنے آپ کو اطاعت خداوندی کا عادی بنا دے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جوانی میں حکمت عطا کرتا ہے. جب وہ بول رہا ہوتا ہے تو وہ حکمت کی باتیں بول رہا ہوتا ہے. حدیث اب تک 6 حدیثیں میں سنا چکا ہوں, غالباً آپ کی خدمت میں حدیث نمبر 7 آپ کی خدمت میں سناتا ہوں. اب یہ ایک جوان کو نصیحت ہے مولا علی کی طرف سے. فرمایا کہ اے جوان, باقاعدہ اس انداز سے مولا نے بات شروع کی کہ اے جوان, اپنے اخلاق کو ادب کے ذریعے اور اپنے دین کو علم کے ذریعے محفوظ بنا لے. اخلاق محفوظ رہے گا اگر ادب سیکھو گے. ادب کیا ہونا چاہیے, وہ پھر ایک اور حدیث آ رہی ہے آگے. اور دین محفوظ رہے گا اگر علم سے. امام کا ایک کلام ہے کہ جو دین کو لوگوں کی زبانوں سے فقط لے گا وہ جیسے دین میں آیا تھا ویسے ہی دین سے نکل بھی جائے گا, کیونکہ اس میں بہت زیادہ لوپ ہولز ہوں گے, بہت زیادہ کمیاں ہوں گی. جو فقط لوگوں کی زبانوں سے دین کو لے گا, سن کے خالی, یہ ہے وہ واٹس ایپ اور فیس بک کا دین, کہ پھر کوئی اور بات سمجھ میں آتی ہے تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں یہ کیا ہو گیا, تو وہ فوراً دین سے نکل جائے گا. پھر فرمایا کہ جو دین کو قرآن اور ہم اہل بیت کے کلام سے لے گا, یہ امام نے فرمایا کہ پہاڑ اپنے مقام کو چھوڑ دے گا لیکن وہ دین سے باہر نہیں جائے گا. اپنا سورس ٹھیک رکھیں, اس عالم اس خطیب کو سنیں جو زیادہ سے زیادہ آپ کو کلام اہل بیت سنا ہے, اپنا فلسفہ نہ سنا ہے. جیسے یہ احادیث اہل بیت اطہار آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں, جو آپ کو جتنا اہل بیت کا کلام سنا ہے قرآن میں ہے, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, انسان کو دیکھنا چاہیے وہ کیا کھا رہا ہے. اور امام نے فرمایا کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ تم یہ دیکھو کہ تم علم کس سورس سے حاصل کر رہے ہو, یہ مراد ہے. ہر سورس سے علم نہیں حاصل کی, دیکھیے کہ میں کہاں سے کوئی چیز سیکھ رہا ہوں, تو صحیح سورس ہے کہ نہیں. واضح ہو رہی بات. تو مولا نے فرمایا کہ اے جوان, اپنے اخلاق کو ادب سے محفوظ رکھنا, ادب سیکھو گے تو اخلاق محفوظ رہے گا, اپنے دین کو علم کے ذریعے محفوظ بنانا. حدیث نمبر 8 آج کے سلسلے میں سرکار ختمی مرتبت کا فرمان, خدا کے نزدیک کوئی شخص اس جوان سے زیادہ محبوب نہیں ہے کہ جو جوانی میں اپنے گناہوں پر توبہ کر لے. بڑھاپے تک ویٹ نہ کرے, باپ زندگی بڑی دیکھیں گے توبہ کریں گے. خدا کے نزدیک کوئی شخص اس جوان سے زیادہ محبوب نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہ جو جوانی میں توبہ کر لے, گناہوں پر نادم ہو جائے. کیا کہنا. حدیث نمبر 9 حضور نبی مکرم ہی کا فرمان ہے. توبہ کرنے والے کا وقت ہوتا کہ میں اس کی تشریح کرتا, لیکن خود حدیث بھی بہت زیادہ لطیف بھی اور سیلف ایکسپلینیٹری ہے. فرمایا توبہ کرنے والے جوان کا اجر حضرت یحییٰ بن زکریا کی طرح ہے. حضرت یحییٰ انبیاء میں سے وہ نبی ہیں جو سب سے زیادہ شبیہ امام حسین علیہ السلام, یہ آپ کو احادیث میں ملے گا. سب سے زیادہ وہ نبی جو شبیہ امام حسین علیہ السلام ہے. حتیٰ امام جواد کا کلام ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان سے خون کی بارش یا یحییٰ کے لیے ہوئی تھی یا حسین کے غم میں ہوئی. خود خصائص حسینیہ میں صاحب کتاب نے 20 تقریباً شباہتوں کو لکھا ہے جو حضرت یحییٰ اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت انتہائی فجیعناک ہے, دردناک ہے. ان کے سر کو بادشاہ کے سامنے دربار میں پیش کیا گیا تھا, اور حضرت زکریا نے مانگا ہی یحییٰ کو اسی لیے تھا. روایت یہ ہے, روایت اصل میں یہ ہے, ابھی ہم سیریا کی زیارت پہ تھے تو حضرت یحییٰ کی قبر پر وہاں گئے تھے. جامع مسجد اموی ہی میں ان کی قبر ہے, وہیں پر جو بعد میں یزید کے زمانے کے بعد یہ قبر کش ہوئی تھی. بہرحال یہ قبر وہیں پر ہے. اور حضرت زکریا کے سامنے جب امام حسین علیہ السلام کے مصائب ذکر کیے گئے تھے تو اس وقت حضرت زکریا نے دعا مانگی تھی کہ پروردگار تو مجھے ایک بیٹا ایسا عطا کر کہ
جو بہت وجیح نورانیت کے ساتھ ہو، تیری حجت ہو، اور جب وہ بیٹا شہید ہو تو میں آخری نبی کے غم کو محسوس کروں کہ جو انہیں حسین ابن علی کی شہادت پر ہو، تو میں اس غم میں شریک ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ سے حضرت زکریا نے یحییٰ کو مانگا ہی اس دعا کے ساتھ۔ سرکار ختم الدور نے فرمایا کہ وہ جوان کو جو جوانی میں توبہ کر لے، اس کا اجر حضرت یحییٰ ابن زکریا کے اجر کی طرح۔ کیا مقام، یعنی واقعاً کیا اپرچونٹی ہے جوان کے لیے، یوتھ کے لیے۔ جوان سے میری مراد یوتھ ہیں، یہاں پر جتنے بھی گفتگو جہاں تک سن رہے ہیں اور آواز جا رہی ہے۔ حدیث نمبر 10 آج کی حد تک سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ذیشان، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب دوسری طرح سے حضور نے فرمایا کہ جو جوان توبہ نہ کرے وہ اس نہر کی مانند ہے کہ جس میں پانی ہی نہ ہو۔ کیسی کیسی لطیف احادیث ہمارے ائمہ حجتیں سنا کر گئی ہیں، ہم توجہ نہیں دیتے۔ وہ جوان کے جو توبہ کی طرف راغب ہی نہ ہو، وہ اس نہر کی طرح ہے جس میں پانی ہی نہیں، یعنی اس کا اثر ہی نہیں ہے، بے اثر ہے وہ۔ اور یہ ساری گفتگو مربوط ہو رہی ہے کل کی شب سے، لیکن شب برات کا مطلب، شب برات کا مطلب برات والی رات نہیں کہ جہاں کوئی برات نکل رہی کسی دولہا کی۔ شب برات کا مطلب ہے توبہ کی رات، براءت، یعنی اپنے گناہوں سے برات کی رات۔ تو کل کی رات کے لیے انشاءاللہ کل بھی سناؤں گا اسے، لیکن امام نے فرمایا ہے، چوتھے امام کا فرمان ذیشان ہے کہ امام نے فرمایا کہ کل اگر کوئی جاگ کر فقط گزارے، لازمی سی بات اس میں خود شامل ہے کہ جاگ کر پہلے حرام کرتے ہوئے نہیں، جاگ کر عبادت کرتے ہوئے، اور اگر عبادت میں آپ خستگی محسوس کریں تو کچھ دیر آرام بھی کر لیجیے تو کریں، لیکن سوئیں نہ، جاگ کے گزاریں۔ امام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دن اس کے دل کو زندہ رکھے گا جس دن بہت سے دل مردہ ہو چکے ہوں۔ کل کی رات کا احیاء آپ کے دل کو زندہ کرے گا قیامت کے دن۔ بات پہنچ رہی ہے، اس لیے بہت اہم ہے، وہ کل انشاءاللہ پھر اور کچھ باتیں عرض کروں گا۔ نبی مکرم ہی کا فرمان ہے ذیشان، فرمایا کہ ایک تو یہ کہ جو توبہ نہ کرے جوان، وہ اس نہر کی مانند جس میں پانی نہ ہو۔ پھر فرمایا خدا غضبناک ہوتا ہے اس جوان سے کہ جو فارغ رہے اپنی زندگی، کاہل ہو، کام نہ کرے، خدا غضبناک ہوتا ہے۔ تو یہ نصیحت ہے ان یوتھ کے لیے کہ جو اس وقت آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں پروفیشنل لائف میں آئیں گے، نہیں، محنت کریں، آگے بڑھیں، حلال سے کمانے کے لیے کوشش کیجیے۔ مولا علی مرتضیٰ کا فرمان ہے، فرمایا کہ حدیث نمبر 12، جب کسی، اب یہ بزرگوں کے لیے جوانوں سے متعلق ہو سکتا ہے بہت سارے بزرگ یہاں تشریف فرماؤ، خیر وہ بھی اپنے آپ کو جوان ہی سمجھ رہے ہوں گے تو گفتگو ان کے لیے بھی ہے، لیکن جو حقیقت احوال سے واقف ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ اچھا ہم تو بزرگ ہو چکے ہیں، تو اب کیا کیا جائے مولانا صاحب؟ ہمارے آج کی گفتگو ہم سے کیا تعلق رکھتی ہے؟ تعلق یہ رکھتی ہے، آپ ماشاءاللہ بزرگ ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جوان بچے عطا کیے، تو کچھ نصیحتیں ہیں جو حضور نے فرمائی ہیں والدین کے لیے کہ انہیں جوانوں کو کیسے اپنی زندگی میں ٹریٹ کریں، اسپیشلی تربیت کے حوالے سے نہیں، فقط ان سے تعلق بھی کیسا ہونا چاہیے، ذرا سنیے گا۔ مولا علی نے فرمایا کہ جب کسی جوان کی سرزنش بھی کرو، یعنی تنبیہ کرو کسی چیز کی، اسے کوئی ایسا کام ہوا کہ آپ تنبیہ کرنا چاہ رہے ہیں، فرمایا اس سرزنش کرنے میں احتیاط کرو اور بعض لغزشوں پر ایسے اظہار کرو جیسے اسے تم نے نہیں دیکھا، ٹرنڈ بلائنڈ آئی، کچھ لغزشوں میں ایسے اظہار کرو کہ جیسے ابھی نہیں دیکھا، تاکہ وہ لجاجت کی طرف نہ چلا، آئی تھنک آبسٹینری کہتے ہیں اسے انگلش میں، یعنی ریجکٹنس کی طرف نہ چلا۔ تو جوان کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اتنی زیادہ تنبیہ نہ کر دو اس انداز سے کہ اس کے بعد وہ کہے کہ آئی ڈیم کیا، ٹھیک ہے مجھے سننی نہیں بات۔ فرمایا کچھ باتوں میں تنبیہ کرو جس میں آپ زیادہ اہم سمجھ رہے ہیں، کبھی کبھی کچھ لغزشوں کو نظر انداز کر کے ایسے ریئیکٹ کرو جیسے بھی دیکھا نہیں، بہت پریکٹیکل ہے، یعنی طریقے سے سمجھا۔ یہ اب خود والدین کو اپنے طور پر انہیں جج کرنا ہے کہ کہاں انہیں کس طریقے سے بات کو پہنچا، یعنی اس کی فیلنگز کو ہرٹ نہ کرو، اس کی عزت نفس کی رسپیکٹ باقی رکھو۔ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے۔ اب گھر میں ہے، فرض کیجئے کہ اگر آپ نے کسی اور کے سامنے نہیں، ایک بھائی کے سامنے دوسرے بھائی کو، ایک بہن کے سامنے دوسرے بہن کو اس طریقے سے ڈانٹ دیا کہ اس کی سیلف رسپیکٹ اس کے سامنے ختم ہو گئی، تو دے ول ناٹ لسن ٹو یو اینی مور، بیکاز وہ کہیں گے کہ ہمارا باپ یا ہماری ماں جو ہے وہ ہماری عزت نہیں رکھتی، ان کی عزت کو باقی رکھ۔ اور اس سے خود بخود بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی اور غیر کے سامنے تو اس انداز سے تنبیہ بالکل نہ کریں کہ وہ دل میں اس انداز سے خفا ہو جائے کہ اس کے بعد آپ کی بات کو بعد میں سننے کو تیار نہیں۔ یہ بات خیال کیجیے۔ مولا علی نے فرمایا، حدیث نمبر 13 سلسلے میں حضور مکرم کا فرمان، میں نے کہا 1 بائی 1 حدیثیں آپ کی خدمت میں ہیں۔ فرمایا وہ جوان جو پھر بزرگ کی عزت کرے، اب یہ جوان سے متعلق کہ وہ بزرگ کی کیسے عزت کرے، تو اللہ اس کی بزرگی میں اسے بھی کوئی ایسا جوان عطا کر دے گا جو اس کی عزت کرے گا۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ول ریوارڈ۔ مل کر اور صلوات بیت نام اہل بیت اطہار علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اسی ترتیب ہی کی حدیث کہ جو اب صادق آل محمد کا فرمان ہے، فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو تاکہ تمہارے بچے تمہارے ساتھ نیکی کریں، یہ اسی ترتیب کی حدیث۔ سبحان اللہ۔ تو اگر آپ نے اپنے بزرگوں کی عزت کی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی بزرگی میں کوئی نہ کوئی اطراف میں، آپ کی فیملی میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے بچوں میں کوئی ایسا جوان آپ کو عطا کرے گا کہ جو آپ کی عزت باقی رکھے۔ آج چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کی عزت کریں، اس آپ پہ لازم ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کی عزت رکھیں۔
امام صادق علیہ السلام کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان سن لیجئے گا. اب باپ کا حق بیان کیا. اب دوبارہ میں خاص جوانوں سے مخاطب ہوں. باپ کا حق کیا ہے؟ 4 حق بیان کیے. فرمایا باپ کا حق ہے. یہ البتہ تمام اولاد کے لیے بیان کیا گیا، لیکن میں خاص جوانوں سے سب مخاطب ہوں کہ جوان اولاد کو بالخصوص باپ کا یہ حق اس کی رعایت کرنی چاہیے 4 حقوق کی. پہلا، اسے اس کے نام سے نہ پکارے. اچھا نہیں ہے ایک اولاد کے لیے کہ باپ کو اپنے اس کے نام سے پکارے. آپ چاہے کسی بھی کلچر میں رہ رہے ہیں، وہ کلچر غلط ہے اگر اس طرح سے ہو رہا ہے کہ ڈائریکٹ فرسٹ نیم سے باپ کو پکارنا صحیح نہیں. آپ والد صاحب کہیں، ابو جی کہیں، بابا کہیں، جس طریقے سے بھی آپ کا کلچر ہے، لیکن اسے اس ادب سے باپ کو پکاریں. دوسری بات فرمایا باپ کا حق ہے اور جوان کا فرض ہے کہ باپ سے آگے نہ چلے. جب چل رہا ہے تو باپ سے آگے نہ چلے. بڑی نزاکتوں کا خیال رکھا ہے امام نے، ادب سکھلایا. میں جو کہہ رہا تھا نا کہ اخلاق کو ادب سے محفوظ رکھو مولا علی کا، یہ وہ ادب ہے جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے سکھلایا کہ نام سے ڈائریکٹ نہ پکارو اپنے والدین کو، ان کے آگے نہ چلو. تیسری بات فرمائی ان سے پہلے نہ بیٹھو، جب ساتھ میں ہو تو انہیں بیٹھنے دو پھر بیٹھو. اور چوتھی چیز بہت لطیف ہے، فرمایا ان کے لیے سب و شتم نہ طلب کرو. کیا مطلب ہے اس کا؟ جوان سے امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں ان کے لیے سب و شتم کا سامان فراہم نہ کرو. یہاں علماء نے اس کی تشریح کی ہے، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرو کہ لوگ تمہیں دیکھ کر تمہارے ماں باپ پر سب و شتم کریں. نہ کرو، باپ کا حق بنتا ہے. دوسری طرف سے اس کی ایک تشریح یہ بھی کی گئی ہے کہ کسی اور کے ماں باپ پر سب و شتم نہ کرو کہ اس کی اولاد تمہارے ماں باپ پر سب و شتم. ظاہر ہے کہ اگر کسی نے کسی کو گالی دی ہو تو ہو سکتا ہے سامنے سے پلٹ کر وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے گا. نہ کرو. یہ 4 حق یاد رہیں گے انشاءاللہ کہ اسے نام سے نہ پکارو، ڈائریکٹ فرسٹ نیم سے ادب سے پکارو، اس سے آگے نہ چلو، اس سے پہلے نہ بیٹھو، کوئی ایسا کام نہ کرو کہ اس تمہارے کام کے اس پر سب و شتم ہو. بات بالکل اختتام تک آ گئی، ختم کرنے لگا ہوں بات. یہ بھی کچھ بزرگوں سے نصیحت ہے سرکار ختمی مرتبت کی جوانوں سے متعلق. فرمایا کہ اگرچہ حضور نے ڈائریکٹ جوان سے کہا اے جوان تمہارے پاس ازدواج کا موقع ہو تو ازدواج میں تاخیر نہ، اپنا کیریئر بنائیں گے اور ہم دیکھیں گے بعد میں، تو آپ کوئی بھی جناب کیریئر بنا لیجئے. دیکھیں دنیا کو اکھڑ نہیں جانے والی. اور میں ایک مثال دینے لگا تھا، میں رک گیا لیکن چلے کہہ دیتا ہوں کہ آپ اگر کچھ بھی کر لیجئیں گے، دیکھیں جو رشیا یوکرین میں ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا. آپ اپنے طور پر آگے بڑھیں. ہاں میں اسے نہیں کہہ رہا کہ آپ بے طرف ہو جائیں گے اور آپ کو آگاہی نہیں ہوگی، وہ سب ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کچھ لوگ اتنا زیادہ ازدواج کے معاملے کو کمپلیکیٹڈ بنا دیتے، اتنا زیادہ اس میں خود اپنے آپ کے لیے کنڈیشن انوالو کر دیتے ہیں کہ میں فلاں جگہ سے پی ایچ ڈی کر لوں گا، پھر میری ایسی نوکری ہوگی، پھر میں ملٹی ملین ڈالر کمپنی میں کام کروں گا، تب جا کر میں کچھ سوچوں گا. ایک صاحب تھے، ہی واز ان ہز 50s، انہوں نے شادی نہیں کی ہوئی تھی تو پوچھا کسی نے، کہا بھائی آپ نے کیوں نہیں ازدواج کیا؟ تو کہا کہ مجھے ایک ایسی شریک حیات چاہیے تھی کہ جو حسن و جمال کی بھی حامل ہو، گھر کے کام کاج بھی اچھی طرح سے کر لیتی ہو، پڑھائی میں بھی ایک لیول ہو، تعلیم یافتہ ہو، ایسے خاندان سے ہو. انہوں نے تفصیل بیان کی. تو پھر ان سے جب ان کے دوست پوچھ رہے تھے، ان سے انہوں نے کہا کہ اچھا پھر نہیں ملی ایسی خاتون؟ کہا نہیں ملی تو تھی، تو پھر شادی کیوں نہیں کی؟ کہا انہیں بھی ایسے ہی لڑکا چاہیے تھا. یار یہاں تو سلوات خود بھیجنی چاہیے تھی آپ کو تمام جوانوں کے لیے کہ ان کے رشتے ہو جائیں اچھی طریقے سے انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تو 20 ایئرز ایج متعین کر دوں گا کہ اس سے زیادہ نہیں آگے جانا چاہیے بغیر ازدواج کے. لیکن چلیں یہ میں نے ممبر سے کہا ہے، آپ کے ہر ایک کے اپنے اپنے پرسنل زندگی کے معاملات ہیں، زیادہ لیٹ نہ کریں. حضور نے وجہ بیان کی، یہ اس میں پیرنٹس کا بھی قصور ہے، بالخصوص جو میری مائیں سن رہی ہیں وہ اپنی بیٹیوں کے لیے، اور جو میری بہنیں سن رہی ہیں وہ اس بات کے لیے اپنے آپ کو سوچیں کہ اگر بہت زیادہ آپ نے ڈیلے کیا تو یہ میری نصیحت نہیں ہے. دیکھیں ہمارے ماں باپ اگر کوئی ہمیں نصیحت کریں تو اس سے 70,000 گنا زیادہ ہم سے رسول اللہ چاہتے ہیں. اور اگر رسول اللہ آپ سے کوئی بات کہہ رہے ہیں تو آپ گویا ان کی اپنی بیٹی ہیں اس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں، اور واقعاً وہ امت کے باپ ہیں. تو واقعاً ایک باپ اپنی بیٹی سے جیسے کہہ رہا ہے، ایک باپ اپنے بیٹے سے جیسے کہہ رہا ہے کہ ڈیلے نہ کریں ازدواج میں. فرمایا کہ ازدواج کا تمہیں جہاں کہیں ہم کو مناسب موقع میسر آئے ازدواج کرو، اور ظاہر ہے کہ اپنی ایکسپیکٹیشنز کو بھی آپ ایک پریکٹیکل حد میں رکھیں. فرمایا یہ امر تمہیں عفت اور پاک دامنی عطا کرے گا. نبی مکرم نے یہ بھی فرمایا کہ اے جوان ازدواج کرو اور اپنے آپ کو فعل حرام سے بچا لو، اس لیے کہ اگر خدا نہ خواستہ فعل حرام میں پڑے تو یہ حضور کا یہ لفظ ہے، ینزع کا لفظ ہے، یعنی اکھاڑ دینا. اگر تم نے خدا نہ خواستہ فعل حرام میں پڑے تو وہ فعل حرام تمہارے دل سے ایمان کو اکھاڑ کے پھینک دے گا، ختم ہو جائے گا. آخری حدیث مولا کائنات کا فرمان ہے کہ مولا نے فرمایا جو انٹاکسیکیشن ہے، نشہ، وہ 4 طرح کا ہو. ایک مال کا نشہ ہے، علم کا نشہ ہے، تعریف اور ستائش کا نشہ ہے، اور جوانی کا نشہ ہے.
پھر سے گزارش کرتا ہوں، مال کا نشہ بھی ہوتا ہے، تعریف کا نشہ بھی ہوتا ہے، علم کا نشہ بھی ہوتا ہے. ہم زیادہ کوئی جانتا نہیں، ہم جس خاندان میں ہیں، جس جگہ پر ہیں، ہم ہی سب سے بڑے عالم فاضل ہیں. اور جوانی کا نشہ. پھر مولا نے فرمایا انسان عاقل وہ ہے جو اپنے آپ کو ان نشوں سے بچا لے، عقل مند ہے. یہ کائنات کے عقل مند ترین انسان علی ابن ابی طالب کی نصیحت ہے آپ کے لیے. جس سے زیادہ عقل مند انسان کو گزرا نہیں روئے زمین پر. نام حیدر کرار ایک اور وہاں تک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. یہ اذانیں تو نمازی کو جگاتی ہیں بلال، مسجدوں کو علی اکبر نے جگا رکھا ہے. مسجدوں کو علی اکبر نے جگا رکھا ہے. اور حضرت نوح اسے دیتے ہیں جینے کی دعا، جس کے گھر میں کفن کربو بلا رکھا ہے. تو عزیزان گرامی، یہ آج کے جشن کے صدقے میں یہ باتیں بیان ہو گئیں، انشاءاللہ آپ تک محفوظ رہیں گی اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ اس پر عمل کر سکیں. روایت میں ہے کہ جہاں کہیں عباس و علی اکبر ایک ساتھ گزرتے تھے نا کسی جگہ سے، اب آپ شان دیکھیے گا، علی کا عباس، حسین کا علی اکبر کا ایک جگہ سے جب گزرتے تھے تو لوگ سارے اپنے کام کاج چھوڑ دیتے تھے مدینہ والے، اور بھیڑ اور ہجوم ہوتی تھی اس گلیوں میں دونوں اطراف میں، اور لوگ اٹھ اٹھ کر ایک دوسرے سے علی اکبر اور عباس کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے. سبحان اللہ، کیا نور ہے، کیا جمال اور کیا جلال. تو اس حدیث کو پڑھ کر، اس تاریخی روایت کو پڑھ کر میں نے سوچا کہ جب عام لوگوں کی نگاہ میں جو ایسا بات جمال ہو، وہ ماں کی نگاہ میں اور باپ کی نگاہ میں کیا ہوگا. آیت اللہ کوہستانی نے ایک جملہ لکھا ہے، آپ قبول کریں گے، فضائل کا جملہ ہے لیکن بڑی معرفت والا ہے. آیت اللہ کوہستانی کہتے ہیں کہ قیامت میں حسین کے شہزادہ علی اکبر گناہ گاروں کی اتنی شفاعت کریں گے کہ خود حسین کی شفاعت کی نوبت ہی نہیں آئے گی. علی اکبر کی شفاعت کافی ہوگی. وہ شہید کہ جس کی زیارت الگ سے بیان کی، زیارت وارثہ میں امام صادق علیہ السلام نے الگ سے زیارت بیان کی. زیارت علی ابن الحسین جو آپ پڑھتے ہیں وہ شہزادہ علی اکبر کی زیارت ہے نا.